آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأحش بها غنمی ولی فیہا مارب اخرى قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حیۃ تسعى صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا جزاک فی الدارین آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ اور پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 17۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا ڈنڈا ہے جس پر میں سہارا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہ ہوئی۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آواز سنی، ندائے الہی سنی، آواز اللہ کی سنی، اور اپنے ماحول کو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے وہاں آنے کے مقصد کو بھول گئے کہ میں کیوں آیا تھا، میں تو آگ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں پر آ کے آواز جب آئی تو وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور ان کا سارا وجود اللہ کی آواز میں محو ہو گیا۔ اس وقت وہ دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش ملانے اور نئی صورتحال سے مانوس کرنے کے لیے سوال جواب شروع کر دیا۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں، موسیٰ جوتے اتارو اور تم کو توبہ میں آ گئے، مقدس توبہ میں آ گئے ہو، اور وہ ساری چیزیں تھیں کہ میری عبادت کرو، نماز کو، ذکر کو، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن وہ کیا ہوا یہاں پر، انہوں نے اب یہاں پر جب دیکھا کہ نبی وہ موسیٰ علیہ السلام نروس سے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس لیے آیا تھا اور یہ کیا ہوا، کہاں سے آواز آ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے سب بتایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ سوال کا منشا یہ نہیں ہے کہ عصا تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے اور یہ بھی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت جو ہے کہ بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ چیز جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس کا کام اور فوائد کیا ہیں، یعنی اس سے تم کیا کام کرتے ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو عصا کہتے ہیں چھڑی کو، ڈنڈے کو، لکڑی کو، جو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی۔ تو چنانچہ ان کے جواب میں پھر یہی کہا کہ یہ سوال کا منشا یہ سمجھ کہ انہوں نے پھر جواب دیا۔ اس نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس میں ضرورت کے وقت میں اس کو ٹیک لگا کے مطلب بیٹھ جاتا ہوں درختوں کے، جیسے ہم تو درختوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے انسان۔ تو پورا میدان ہی میدان ہے، بکریاں چرانے آئے ہوئے ہیں، تو لکڑی کو گاڑ دیا زمین میں اور پھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ میرے سہارا ہے، میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے نا، اور بھی اس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ میں تو اس کو یہی کام جانتا ہوں، اس سے زیادہ تو اور مجھے نہیں پتا کہ اس عصا سے اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ ان کو انہوں نے رکھ لیا تھا نا اپنے یہاں کہ ٹھیک ہے تم یہ سب میرا کام کرو گے اور یہ وہ، تو پھر میں تمہاری بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا۔ تو وہاں پر ساری بکریاں جو تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ اور بعض روایت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مصر کو سے واپسی کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ تو عصا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا مطلب وہ سانپ بن گیا۔ آپ دیکھتے ہیں 19 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پھینک دو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا، سانپ بالکل بن کے دوڑنے لگا ادھر ادھر۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو۔ اب بتائیں کہ کوئی کہے گا سانپ پکڑ لو تو کیسا ڈر لگے گا کہ کیسے سانپ پکڑ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو،
ہم اس کو اب اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی کہ پہلے کی طرح جیسے چھڑی تھی تمہارے ہاتھ میں آسا تھا، پھر تمہارے واپس ویسی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اس کو لوٹا دیں گے۔ بس اس موقع پر حیات کا معجزہ جو تھا وہ ہر طریقے سے کائنات کے ہر لہجے کے اندر واقع ہوتا رہتا ہے، مگر ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ معجزہ جو ہے، بہت سارے معجزہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں ہمیں بھی دکھا دیتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اب کیا ہے، اب جیسے اگر آپ فرض کریں کہ آپ بہت اچھی عبادت کر رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، یا کچھ ایسا کر رہی ہیں، آپ کے پاس سے خوشبو آئی، تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ یا آپ کو تہجد میں کوئی اٹھا دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیر ہلا رہا ہے، لگتا ہے کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، وہ ڈنڈا جو تھا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں جو ہے مردہ ذرات، جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ذرات، اور زندہ 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 مطلب وہ چینج ہوتے رہے، خلیے اس کے جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ انسان کو جو ہے مدہوش نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح آسا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بن جانا لوگوں کو مدہوش کرتا ہے۔ سانپ جو ہوتا ہے وہ سے انسان ڈرتا ہے، لیکن ایسے کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر چلتے ہیں تو انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ انسان اپنے حواس کا قیدی ہے، اپنے حواس کا قیدی ہے، یعنی قید میں ہے اس کا، وہ اپنے تجربات کا قیدی ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس حواس جس سے ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اس کے تصورات میں بعید نہیں ہوتے کہ کیا ہے۔ اس کے برخلاف آسا کا سانپ بن جانا جو دوڑتا ہے، جو دوڑتا ہو، ایک ایسی واضح چیز ہے جس کے حواس کے ساتھ ٹکراتی ہے، یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ بہت ساری کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ سانپ چل رہا ہے، یا یہ کیڑے چل رہے ہیں، یا چوٹیاں چل رہی ہیں، چوٹے چل رہے ہیں، یا جانور کوئی بھی چل رہا ہے، تو وہ انسان کو پتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہے۔ لیکن ایک دم سے کوئی آ کر ڈنڈا تھا اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا، تو ایک دم انسان جو ہے نا شوق میں آ جائے گا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ کوئی جادو ہے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی اس وقت ان کا حواس جو ہے بالکل باساختہ، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل حیران حیرت ہو جاتی ہے انسان کو، اس لیے وہ شدت کے ساتھ اس کے اثر کو پھر قبول کرتا ہے کہ سانپ، ہم نے ڈنڈا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، یہ کیسی بات ہے۔ تو پہلی زندگی کے خفیہ جو ظاہرات تھے، اس کی زندگی کے معجزات ہر لحظہ کائنات میں رینگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا کائنات میں ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں مگر سمجھ نہیں آتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو منفی ہونے کے باعث انسان بہت کم دیکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری اور ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر متاثر پھر انسان نہیں ہوتا ہے، خاص کر انسان جو ہے وہ مایوس۔ تو اسی طریقے سے معجزہ جب واقع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے، یعنی کہ عجیب سے بے ہوش ہو گئے اور ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو، اللہ کو پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو علیم خبیر ہے اللہ رب العالمین نے کہا مت ڈرو، اس کو پکڑو۔ اب بتائیں کوئی سانپ کو کون پکڑے گا، اب اس کو پکڑو، ہم اس کو پہلی صورت میں تبدیل کر دیں گے، یعنی پہلے کی طرح ہو جائے گا، یہ ڈنڈا بن جائے گا، تم اس کو چھوؤ تو صحیح، تم پکڑو۔ مطلب ڈر ان کا نکالا جا رہا تھا کہ آپ ڈرے مت۔ ابھی یہاں پر دیکھیں آپ، اس میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں اور حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ڈنڈے کو جب سانپ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پکڑو، تو وہ ایک خوف کی جو کیفیت تھی اس کو نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے تم اس کو پکڑو، اس کو دیکھو واپس صحیح ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ابھی تو میں تم کو اتنا بڑا کام دوں گا، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے میں تم سے ابھی کیا کام لینے والا ہوں؟ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ فرعون کون تھا اس وقت؟ بہت ہی بڑا ظالم، بہت ہی زیادہ خونخوار، بہت ہی زیادہ قاتل، بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والا، بہت ہی زیادہ ظالم۔ ابھی تو مجھے اس کو وہاں بھیجنا ہے، یہ کیسے جائے گا یہ؟ اب یہاں پہ ان کا خوف نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کو، خوف نکالنا ہے۔ سانپ بنا دیا، سانپ کے بعد کہنے اس کو پکڑ لو، ڈنڈا بن جائے گا، آسا بن جائے گا تمہارا۔ اس میں بہت بڑی، اس میں ایک دیکھا جائے تو اس کے اندر نشانی ہے۔ میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو مطلب اس طرح کہہ رہے ہیں ڈرو مت۔ اب ڈرتا تو ہے انسان، لیکن ان سے تو بہت بڑا کام لینا تھا ان کو۔ اس مقام پر یہ ہے کہ ایک صورت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک جگہ پر ہے کہ وہ بھاگے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا کہ بھئی یہ ہے کیا، سانپ ایسا نہ میرے پیچھے پیچھے آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، وجہ یہ تھی کہ سورت کا ماحول، اس کی فضا امن اور سکون اور اطمینان کی تھی، لہذا اس میں بھاگ دوڑ، منہ پھیر کے چلے جانا یہ سب مرکوز نہیں ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو عصا کو پکڑا تو وہ صرف عصا تھا، جب پکڑا تو دیکھا عصا بن گیا، مطلب عصا ہی تھا، وہ تو لکڑی تھی، میں نے لکڑی پہ ہی، میں نے ڈنڈا پھینکا تھا یا چھڑی پھینکی تھی تو وہ چھڑی ہے، اور تو کچھ نہیں گویا جو ہے وہ اب۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے
آسا تھا، گویا معجزہ ایک اور صورت میں بھی ظاہر ہوا کہ وہ زندہ ہے، زندگی کو سلب کر لیا گیا، جبکہ پہلا معجزہ یہ تھا کہ موت سے حیات پیدا ہو گئی تھی۔ ایک موت تھی نا، یعنی ایک ڈنڈا تھا، وہ بیکار چیز تھی، ایک موت سے حیات آ گئی، اس کے اندر جان آ گئی۔ اب جان کو پکڑا، سانپ کو پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا، اس کو موت آ گئی، ختم ہو گیا وہ سانپ۔ سمجھ آئی کتنی اہم بات ہے اس کے اندر؟ دوبارہ بولتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے آسا کو پکڑا تو وہ صرف آسا تھا، گویا اب معجزہ ایک اور صورت میں ظاہر ہوا کہ زندہ سے زندگی کو سلب کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ پہلا معجزہ یہ تھا کہ موت سے حیات پیدا ہو گئی، یعنی کہ ڈنڈا تو موت ہے، مرا وہ ایک چیز ہے، بس ایک چیز ہے نا، وہ زندگی تو نہیں تھی اس کے اندر، لیکن ڈنڈے سے زندگی آ گئی، اس کے اندر چلنا شروع ہو گیا، اس کے اندر روح آ گئی جیسے۔ تو یہ بات معجزہ تھا۔ تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ملا تو اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں کے ساتھ اور نکالے گا سفید بغیر کسی بیماری، یعنی کہ بغل میں ڈالو تم اپنا ہاتھ، اور تم جیسے جب نکالو گے تو دیکھنا کہ کیا ایک دوسرا معجزہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ بیضا۔ تو یہاں پر اس کا عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھا، اور باہر نکالنے پر وہ چمک رہا تھا ہاتھ، مگر یہ چمک کسی حدت اور خرابی کے باعث نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پتہ ہے نا، اب ہم لوگ اگر اس طرح ہاتھ نکالیں گے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ دو معجزے ایک ساتھ ان کو دیا گیا تھا۔ دونوں معجزے کسی انسانی کوشش، کسی علمی ترکیب اور کوئی سرٹیفکیٹ کوشش وغیرہ یا کوئی تجربہ یا کوئی مشق سے مارا ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ جادو ایک علم اور فن ہے جو استادوں سے سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جادو انسان سیکھتا ہے کسی سے، مگر دیگر امتیازات کے علاوہ معجزہ اور جادو میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن میں جو ہے کہ بازو اور بغل کے لیے، یعنی کہ بازو پر اختیار ہے پرندے سے جیسے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور ٹانگوں، کیونکہ ٹانگوں کے مقابلے میں وہ اس کے لیے بازو کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ٹانگوں کو ایسے پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، مطلب جو پر ہوتے ہیں ان کو، تو یہ بھی ان کے لیے ایک کام ہوتا ہے، کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو کیونکہ بازو کو بغل میں لے جانا اور واپس لانے میں ایک ہلکی سی آواز، جیسے ہلکی سی وہ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، اور یہ چیز پرندے کے بازو اور پروں کے لیے بھی لازمی ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تو ایسے ہلکے ہلکے سے پڑپڑاتے ہیں، جیسے آواز ہوتی ہے، جب اڑتے ہیں تو ایک دم سے ہوا کے ساتھ جب اڑتے ہیں تو ایک آواز ہوتی ہے پرندوں کے اندر سے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ابھی تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ابھی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں میں دکھاؤں، یعنی کسی اور کو یہ معجزات دکھانے سے پہلے تو خود انہیں دیکھے اور ان کی حقانیت کا مشاہدہ کر کے ان کو گواہ بن جائے، اور تو رسالت کا بڑا بوجھ اور عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو جائے۔ یعنی میں آپ کو بہت بڑا کام دے رہا ہوں، میں آپ کو رسالت رسول بنا رہا ہوں۔ جب رسول بن جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، جاب جیسے لگتا ہے کہ ڈیوٹی شروع ہو گئی میری۔ کیا ڈیوٹی ہو گئی؟ خلیفہ والا کام ہے جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نائب کو بھی اللہ نے یہی دیا ہے۔ اب تم میرے کارندے ہو، اب تم میرے کارکن ہو، اب تم میرا کام کرو گے دین کا، تو ہمیں بھی اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے کام تو ہم نے کرنا ہے۔ ہم اپنی جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت توانائی دی ہے، اس کو ہم نے اسی کام پہ لگانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی دراصل یہی ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے جس میں ہم لگ گئے ہیں بنی اسرائیل کی طرح سے کہ بس سبزی ترکاری اور کھانا پکاؤ اور یہ کرو اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرو اور بس ہاں ہی کرو، دنیا کو میں ہی لگے پڑے رہو، کھیل کود۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں نا، سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل، دل لگی، تماشا، اور لگے ہوئے ہیں لوگ اسی کے اندر۔ تو اصل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی کام لے رہا ہے، اور اس طرح یہاں پر جو ہے بات ہو رہی ہے کہ معجزہ دکھایا کیونکہ ہم تم سے ایک بہت بڑا کام لینے والے ہیں اور رسالت کا بوجھ ڈالنے والے اور عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو، یعنی امت مسلمہ جو ہے، تو ہم لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک عظیم ذمہ داری ہم لوگوں کو ملی ہے۔ تم امت مسلمہ ہو، تم سب سے بہترین امت ہے، تم مخرجۃ للناس ہو، نکالی گئی ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے ایک بہت بڑا بھی بوجھ دینے والے ہیں۔ کس چیز کا بوجھ؟ رسالت کا، رسول کا، حکم پہنچانے کا، میری آیتیں لوگوں کو سنانے کا، لوگوں کو
لوگوں کی اصلاح کرنے کا، لوگوں کو صحیح کرنے کا۔ تو ہمیں اور آپ کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آپ سوچیں کہ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت ہیں، اور ہم اسلام والے لوگ ہیں، ہم خلیفہ اور نائب والے لوگ ہیں۔ وہ بھی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دراصل وہی اللہ کے نائب ہیں۔ کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے نائب۔ ہر انسان کارکن نہیں ہے، آپ یہ بیکار لوگ ہیں، یہ لوگ جس کو کہا جائے نا کہ جیسے کہ کیا بتاؤں میں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے۔ تو اب سرکش بادشاہ جو تھا وہ فرعون کی طرف جانا تھا اس کو۔ سرکش، وہ تو بادشاہ ہے بھائی، لیکن ہم نے تم کو رسول بنایا، وہ بھی کس کو؟ ایک خادم کو جو فرعون کے گھر میں ہی پلا بڑھا، اور اس وقت تو چلو بیٹے کی حیثیت سے تھے، لیکن پلے بڑھے، اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ پھر وہ خادم پورا، ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، سب خادم تھی، غلام تھی، کس کی؟ فرعون کی۔ فرعون کون تھا؟ بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا اس وقت کا۔ اور ان کی پوری قوم جو تھی بنی موسیٰ اسلام کی، تو وہ ساری بنی اسرائیل وہ جو ہے ان کے قبضے میں تھی، ان سے کام کرواتا تھا، ان کی بےزتی کرواتے تھے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک ایسا بچے کو جو انہی کے گھر میں پلا بڑھا اور سب کچھ ہوا، اور آج ان کو جو ہے اتنی بڑی نبوت، رسالت، تو بہت بھاری کام دینے والے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا، میں بہت عظیم کام اس کو دینے والا تھا، بہت مشکل بھاری کام تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ بادشاہ فرعون جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ سرکشی کر رہا تھا، کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایک جگہ قرآن میں کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ سرکشی کریں گے ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا اونٹ کی سوراخ سے، اونٹ کے ناکے سے، سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اس کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ کس کے لیے یہ بات اللہ نے کہی ہے؟ سرکش کرنے والے لوگ، جو سرکش ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلے پہ آ جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کی آیت کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا سود کے نظام کو ختم کرو، چوری کے نظام کو ختم کرو، ہاتھ کاٹو، صحیح کرو، اور اللہ رسول، اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ آپ سے۔ پھر وہ سرکش ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سود کے نظام کو نہیں ختم کرتے، جو زنا کے نظام کو نہیں ختم کرتے، سنسار نہیں کرتے، ہاتھ نہیں کاٹتے۔ تو پھر یہ سب تو اللہ کا حکم ہے۔ جسے میں نے تمہیں کب چوائس دیا تھا کہ تم اگر حاکم وقت بنے، تم کرسی تمہیں مل گئی، اقتدار تمہیں مل گیا، جھوٹے جعلی جس طریقے سے، فراڈ طریقے سے، تو تم اپنی منمانیاں کر رہے۔ آؤ میرے پاس، بتاتا ہوں میں تمہیں، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی، جانا کہاں ہے تم نے، یہ بتاؤ۔ خوب یہاں پر بن جاؤ فرعون۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کا سرکش بادشاہ جو تھا وہ فرعون تھا۔ تو فرعون کی طرح بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا۔ جاؤ جاؤ تم فرعون کے پاس، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا۔ جو سرکش ہو جائے اس کو جا کے سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو راہ راستے پر لے کر آؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، رعایا کا نقصان ہو رہا ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جا کے سمجھاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی ہے سمجھاتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی ہمارے حکمرانوں کو کوئی سمجھاتا ہے؟ تو یہاں پہ کیا یہ حکم ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ وہ فرعون کو خوب جانتے تھے نا، ان کو تو پتا تھا بچپن سے ہی، اس کی سرکشی اور شرک اور کفر اور تکبر سے واقف تھے، کتنا وہ سرکشی کرتا ہے، کتنا وہ شرک کرتا ہے اللہ کا، کتنا انکار کرتا ہے، کتنا تکبر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ہی اس کے ہیں کہ سرکشی کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، تکبر کرنا، یہ سب اس کے اندر وہ کوالٹی تھی۔ اس کے گھر میں اس کے خرچ پر پلے تھے وہ، موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی مشاہدہ ہو چکا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر کیا مظالم ڈھاتا تھا، جیسا بھی میں نے بتایا ساری باتیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے آئندہ ماحول احوال کے لیے ہر چیز طلب کی جس کی انہیں ضرورت تھی، پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری پڑی ہوگی، اور وہ کتنا مشکل کام ہوگا ان کے لیے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ جب حاکم وقت کے پاس جا سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں اس طرح ڈرتے ہیں کہ ہم پڑوسی کو کیسے بتائیں، تو ہم اپنی مامی کو کیسے بتائیں، تو اپنی بہن کو کیسے بتائیں، تو اپنی چاچی کو کیسے بتائیں، تو اپنی بھابھی کو کیسے بتائیں؟ ہم تو ان چھوٹی چھوٹے رشتوں سے ڈر جاتے ہیں اور ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی، سوچنے کی بات ہے ویسے یہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا،
انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے بس اس وقت تو بس میں اللہ سے کہوں گا آپ نے میرے پہ اتنی بڑی ذمہ داری، اچھا پھر ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ جاب کوئی انسان جاتا ہے کرنے تو بھائی آپ کو یہ جاب پر ہم آپ کو سی او بنا رہے ہیں، اچھا آپ مجھے یہ پوسٹ دے رہے ہیں، ہاں جی یہ دے رہے ہیں، اچھا آپ مجھے اس میں کیا کیا فیسلٹیز دیں گے بتائیں، آپ مجھے سارے گھر کا خرچہ اور یہ اور وہ اور ٹریولنگ اور ملک سے باہر جانا سال میں ایک دفعہ میں فیملی کے ساتھ کی ٹکٹ اور یہ اور وہ ساری چیزیں، تو وہی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ اب میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، ایک بھاری کام دے رہا ہوں، ایک عظیم کام ہے آپ کے لیے، آپ کو فرعون کے پاس جانا ہے جو سرکش ہو گیا ہے، سارے لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں، بادشاہ بنا ہوا اپنے آپ کو، تو پھر یہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ چلو اس موقع اچھا ہے میں بھی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں منوا لوں۔ آیت نمبر 25 میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، وہ لوگ میری بات سمجھ جائیں اور میرے گھر والوں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی، یہ ہے نا، تو یہ کیا ہے میرے گھر والوں کو، تو انہوں نے یہ جلدی سے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیجیے گا، میرے کام میرے لیے آسان کر دیجیے گا، میری زبان کی گرہ، میری زبان سے جو میں بات نکالوں گی اس کی گرہ کو کھول کے بالکل صحیح طریقے سے میں بات کو ادا کر سکوں، اور جو لوگ میری بات، ہم ایسی باتیں کریں کہ میری بات لوگ سن لیں سمجھ لیں اور اس پر اثر ہو جائے۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کہی، اور پھر صرف میں تو اکیلا جاؤں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بھائی کو بھی میرا ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے نا، یعنی مورل سپورٹ ہونا ضروری ہوتا ہے انسان کو، کریں گے کچھ نہیں ہارون علیہ السلام لیکن میرے ساتھ ساتھ تو چلے نا، ہمیں اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ انہوں نے فوراً ایک فرمائشی پروگرام کر دیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، میری طاقت کو مضبوط کر دیجئے، میری طاقت کو جیسے ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے دے، مجھے توانائی دے دے، اللہ مجھے صحیح سے بات کرنے کی توفیق دے دے، ابھی مجھے کہا یہ آپ کو اسٹیج پر آنا ہے، آپ کو یہ باتیں کرنی ہے اتنے لوگوں کے سامنے، یا اللہ میں کیسے بولوں گی، یا اللہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، یا اللہ میں کیسے کروں گی، تو اس وقت انسان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو کیفیت اس وقت ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو پھر میری طاقت کو مضبوط کر دیجیے اور میرے کام میں شریک کر دیجیے، میرے بھائی میری طاقت ہے، میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہم دونوں کی جیسے ایک ایج ہوگی یا جو بھی ہوگا تو یہاں پر شریک کر دیں تاکہ ہم آپ کی بہت تسبیح کریں، مجھے طاقت دے دیں، قوت دے دیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، میرا سینہ کھول دیں، میرا یہ کر دیں، میرا وہ کر دیں، اب پھر دیکھیے میں کیسے کام کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اصل کے کام بات، کوئی مشکل سے مشکل کام آپ کی ناظمہ آپ کو دے، آپ پہ بس آپ ہمیں صرف طریقہ بتا دیں، دیکھیں آپ مجھے یہ فیسلٹی دے دیں، وہ گاڑی بھجوا دیں، ایسے کر دیں، مجھے جگہ بتا دیں اور پھر چھوڑ دیں آپ میرے پر، اب آپ دیکھیں میں اب کیسا کام کر کے دکھاتی ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تیرا بہت ذکر کریں، تسبیح کریں آپ کی حمد و ثنا کریں اور آپ کا بہت ذکر کریں، آپ کا بہت ذکر کس کے سامنے، ذکر کیا ہوتا ہے، ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کی باتیں بتانا کہ بھائی وہ فلانا وہ ذکر، آپ اس کا بہت ذکر کرتی ہیں، آپ اس کا بہت نام لیتی ہیں، تو میں اللہ کا بہت ذکر کروں، میں اللہ کا بہت نام لوں، میں آپ کا ذکر کریں، بلا شبہ تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، آپ تو ہمیں دیکھیں گے نا، آپ تو بالکل دیکھنے والے ہیں، آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، آپ بصیر ہیں، آپ تو سب کچھ ہیں۔ تو شرح صدر سے مراد کیا ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ آپ کو کیا شرح صدر کیا 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 مطلب ہوتا ہے، آپ کو جو فرائض کی ادائیگی، آپ کو جو کہا گیا ہے کرنے کے لیے اس کی ادائیگی پر آپ کا اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی کام اگر ہمیں ناظمہ دیتی ہے، قیمہ دیتی ہے، کوئی بھی دیتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ اگر ہم وہیں پر لڑکھڑا جائیں گے تو ہم سے نہ کام ہوگا، نہ ہم وہ بات کر سکیں گے، نہ ہمارے اندر وہ تاثیر ہوگی، اور بلکہ ہم اس کے کام کو خراب کر دیں گے۔ اس لیے اس میں ہماری ایک دائی کے لیے بہت اہم نقطہ نکلتا ہے کہ آپ اگر دائی ہیں، آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ نے اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان سے جو بھی چیز چاہیے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، اب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ ان سے گزارش کریں اور مانگیں، اور پھر اپنے اندر خوب اطمینان سے اطمینان قلب اپنے اندر کر لیں، اب دیکھو میں کیسا کام کر کے دکھاتی ہوں اپنی باجی کو، اب دیکھو
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مگر افسوس ہے ہماری اس کلاس کے بہت سارے لوگ دائی ہے ہی نہیں چند ایک کے سوا. تو کیا ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں؟ اتنا پڑھ لیا ہم نے قرآن، اتنی لائنیں ہم نے آیت پڑھ لی، اتنی آیتیں ہم نے پڑھ لی، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں. ہم کوئی دائی نہیں بنے، ہم اللہ کے کارکن نہیں بنے، اللہ کے نظام کو پھیلانے کی جدوجہد نہیں کر رہے، ہم وہی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. میں نام یہاں سے لینا شروع کروں، میرے سامنے ساری لسٹ آ رہی ہے. پڑھ لو، خالی سن لو، بس آ کے روزانہ کھولو اور سن لو، سن کے چلے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں پر میری کلاس کا جو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں آپ لوگ کو عمل کرنے کے لیے کام دیتی ہوں، عمل کریں، عمل کریں، عمل کریں. اور باقی جو کلاسز ہوتی نا وہ آئیں سنائیں چلی گئیں، وہ آئیں سنائیں چلی گئیں. کوئی مطلب کوئی بے چین نہیں ہوتا انسان، جیسے خود ہی تڑپنا نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے. ہم خود تو تڑپ رہے ہیں نا، جب ہم خود نہیں تڑپیں گے تو ہم دوسروں کو کیا تڑپائیں گے. ہم آئے، آپ کو سنا دیا، سنا کے چلے گئے. یہ لکھا ہوا تھا، یہ بس ہو گیا، ختم کہانی. اس لیے جو ہے نا ایسی جگہ پر لوگ کم آئیں گے جہاں پر آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور ویسی جگہ پر لوگ بڑے بھیڑ لگائیں گے. بھائی کوئی مسئلہ نہیں، سن لینے میں کیا حرج ہے، سن لیتے ہیں. رات صبح صبح ایک کلاس ہوتی ہے فجر کے بعد، اس میں بھائی 100 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے تھے. اب انہوں نے جب یوٹیوب پر ڈالنا شروع کیا تو پھر بھی 70-80 لوگ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کوئی خراٹے مار رہا ہے، کوئی بستر میں سویا ہوا ہے، کوئی آگ بند ہو گئی ہے، بس سنتے سنتے سو گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں. تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ماشاءاللہ یہ حاضری. بات یہی ہے کہ جو خالص چیز ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے، عمل کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. جس سے کہانیاں سننے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو جادو ہو رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں ہو کیا رہا. جب کام دیا جاتا ہے نا تو وہیں سے آہستہ آہستہ سٹک سٹک کے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتا ہے، آہستہ سے سٹک کے نکل جاتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے نا. پیاری بہنوں، میں بات ویسے صحیح کر رہی ہوں، غلط بات نہیں کر رہی ہوں. اپنی اپنی فکر کریں سب لوگ. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ساری قرآن کی آیتیں اور تفسیر ہی میں تو یہ ساری بات آ رہی ہے. ایسی تو نہیں قطب شہید صاحب نے اتنا زبردست کتاب لکھ دیا فی ضلال القرآن. ہر انسان نہیں پڑھتا ہے اس کو، اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے. تو شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ اپنے فرض کی ادائیگی اور اطمینان قلب نصیب ہو جائے، اور آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت ہو اور حوصلہ مل جائے. کام کا بوجھ محسوس نہ ہو کہ کوئی میرے پر بوجھ ڈالا ہوا ہے. کوئی نہیں بوجھ ڈالا ہوا ہے. آپ کو اپنے سے خود شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے خود کرنا ہے. آج ہمارے 2-3 کارکن نظر نہیں آ رہے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت، کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ بات تھی ان کے لیے. تو پھر کیا ہوا، ہمیں اپنے اندر پھر ہمیں کام کا بوجھ نہیں ہوتا محسوس ہوتا ہے جب ہم خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ جب ہم خود کام کرتے ہیں. ہمیں کوئی پریشر نہیں دے رہا ہے آپ کو، نہیں میں خود کر کے دکھاؤں گی، تو پھر ہوتا ہے. ورنہ پھر ہم ہر وقت لدے رہتے ہیں کسی کے اوپر، لدے ہوئے ہیں. اس نے کہا اٹھ کے بیٹھو تو ہم بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا پھر لد گئے. تو اسی طرح ہے. کون لوگ ہیں یہ لوگ جو نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی، وہ کام کے بوجھ کو محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے. کام کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ہاتھ میں اور کیا ہے. ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے نا، اور پھر اللہ ہماری مدد بھی کرتا ہے. اس کے لیے وہ مصائب تکلیف کو خند پیشانی سے برداشت کرتا ہے. مشکل بھی ہوتی ہے، تھکتا بھی. خود کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تھک رہے ہیں یا ہم پریشان ہو رہے ہیں. لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں ہائے اللہ آپ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اللہ آپ کو یہ. ہم نہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی، اللہ تعالیٰ نے توانائی دی، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے بولنے کی دیا. پہلے تو ہم سے بھی نہیں بولا جاتا تھا، ہم تو ایک دعا بھی نہیں کرا سکتے تھے. تو پھر کیا ہے، جس کے لیے وہ مصائب تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے. اس کی طاقت محدود ہوتی ہے، علم ناقص ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو سوچیں نا، ایک ایک فرد اپنے آپ کو سوچے کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہماری طاقت محدود ہے، ہم اتنا نہیں اسٹرانگ ہیں. علم ہمارا کم ہے، علم ہمارے پاس نہیں ہے اتنا زیادہ. راستہ طویل ہے، مگر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا یہ پڑھ لوں پہلے. کانٹوں سے بھرا ہوا ہے راستہ، ٹھیک ہے، نامعلوم راستہ ہے. اچھا یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ بالکل نئے نئے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ بٹھا دوں کہ گاڑی چلائیں آپ،
آپ بالکل نہیں ہے کوری، آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ گاڑی کی سیٹ پر تو بیٹھ گئی ہیں، چابی بھی آپ نے آن کر دیا، گاڑی تو جھٹکے کھا کے آ کے رک گئی. تو آپ پہلے سیکھیں گی نا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کلچ کہتے ہیں، اس کو گیئر کہتے ہیں، اس کو انڈیکیٹر کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو ایسے کرتے ہیں، اسٹیئرنگ کو ایسے پکڑتے ہیں. سیکھیں گی نا پہلے، تو پہلے علم سیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ کو اس راستے کے لیے جو بھی آپ کو کام کرنا وہ کیجئے، لوگوں سے سیکھیے، دیکھیے اپنے بڑوں کو، دیکھیے کہ وہ کیسے بولتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. انسان کی نظر ہر وقت اپنے استاد کے اوپر گڑی ہوتی ہے، تو وہ کیسے کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتی. تو یہاں پر کیا ہے، علم ہوتی نہیں ہے، راستہ کا پتہ ہی نہیں ہے، جانا کس طرف ہے، بس چل پڑے میرا علم حاصل کیے ہوئے. تو وہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ دین کا کام کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہوتا ہے. جنت میں جانے کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے پیاری بہنوں، اور جہنم میں جانے کا راستے پہ مخمل پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں. آپ کیوں چھوڑ کے جائیں گی کانٹے والے راستے پہ، کیوں جائیں گی؟ لیکن آپ کو اگر پتا ہو کہ اس کی جو آخری منزل ہے وہ جنت ہے، اور اس کی آخری منزل جو ہے وہ جہنم ہے، اور اگر آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو قرآن پڑھ کے سنا دیا گیا، تو پھر آپ اپنا راستہ بدل لیں، نکل جائیں ان پھولوں کی پتیوں سے، اپنی آرام کو چھوڑ دیں، نکلیں اپنے کمرے سے باہر، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، دین کا کام کریں، دوڑیں بھاگیں. گرمی لگ رہی ہے، اے سی نہیں ہے گاڑی میں، کسی کے گھر گئے وہاں اے سی نہیں ہے، بجلی چلی گئی ہے، آپ منہ بنا کے غصے میں واپس نہیں آ جائیں گی، آپ اپنا کام کر کے آئیں گی. تو یہاں پر پھر انہوں نے کیا کہا، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھولنے کی انہوں نے درخواست کی. اتنا بھاری کام اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دے رہے ہیں، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں رسول بنانے والا ہوں، رسالت دینے والا ہوں، جو ایک عظیم کام ہے، ایک بھاری کام ہے. تو پھر انہوں نے بھی اپنی گرہ کھولنے کی درخواست کی. ان کی زبان میں کچھ توتلا پن بھی تھا، اور ان کے ساتھ رکاوٹ بھی تھی، مطلب صحیح سے الفاظ کی ادائیگی. بعض بچے بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ الفاظ کی ادائیگی سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا توتلاتے زیادہ ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح انسان ہے، یعنی وہ بہت اچھی زبان میں بات کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے میرا بھائی، لہٰذا اس کی مدد ہمارے لیے بہتر ہے، ہو جائے تو بڑا ہی بہتر رہے گا. اب اللہ چاہتا تو پہلے ہی ہارون علیہ السلام کو نہ رسول بنا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنایا بھائی؟ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ویسے ہی وہ قتل کر کے آئے ہیں، ویسے ہی وہ ڈرپوک سے انسان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں وہ. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے تو کیا ہوا، اس سے میں یہ کام لے سکتا ہوں. ہم یہ نہ سوچیں کہ خوب ہم جتھے ہیں، بہت زبردست ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سے کام لینا ہے، تو وہ بہتر میرے لیے وہ قوت اور حوصلے کا بھی باعث ہوگا، وہ مجھے قوت دے گا، مجھے حوصلہ دے گا. بس آپ مجھے میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیے. ہارون علیہ السلام فصیح ٹھنڈے دل کے دماغ کے باہمت شخص تھے، بہت اچھی زبان میں بات کرتے تھے، فصیح لسان، مطلب صاف ستھرے طریقے سے بات کرتے تھے، سمجھا دیتے تھے، اور ٹھنڈے دل و دماغ کے باعث باہمت شخص تھے. اب دیکھیں کوالٹی بتائی جا رہی، ایک دائی کی کوالٹی بتائی جا رہی. اس کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، اس کو ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا چاہیے، اور باہمت شخص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، اور ایک دائی کو تو ہر حال میں بنا دے. اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ تیزی تھی، کچھ شدت پائی جاتی تھی. میں تو کہتی ہوں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غصے کے بڑے تیز تھے، لیکن غصہ کب کرتے تھے؟ جب اسلام کی بات آتی تھی تو اس وقت ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں میں اسی وقت اس کا سر قلم کر دوں. نہیں عمر رک جاؤ. تو اس کے بعد تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تو لین دین یہ وہ تو بہت زیادہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے، روتے رہتے تھے. تو یہ اگر ایمان دین کے لیے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو پھر سمجھیے کہ آپ کے اندر آپ جاگی ہوئی ہیں، آپ کے اندر زبردست. اگر آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا، دین کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، غلط سلط بات کر رہے ہیں، آپ کو کچھ مزہ کچھ فکر نہیں پڑ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، بول رہا تو بولنے دو. اب جیسے کسی نے بتایا تھا نا کہ اسی کلاس کے لوگوں نے، کسی نے تب وہ کہا کہ بھائی قادیانی کے بارے میں بات کی تو ان کو بڑا غصہ آیا. میاں نے کہا کہ تم غصہ کیوں کر رہی؟ بولے تو کیا کروں پھر، دین کے بارے میں سنتی رہوں. جس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے اندر رمق پیدا ہے، آپ زندہ ہیں، مرا ہوا نہیں ہے انسان. مرا ہوا وہ ہوتا ہے جس کی زبان بند ہو جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کر.
تو ٹھنڈے دل سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام میں کچھ تیزی اور شدت پائی جاتی تھی، وہ پیش اور واقعات سے بہت جلدی اثر قبول کر لیتے تھے، جو آگے پیچھے چیزیں ہوتی تھی اس میں بہت سارے لوگ بہت جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں اور تیزی پر اتر آتے تھے، بس ضرورت تھی کہ ان کی شدت کو نرمی کی طرف مائل کرنے والا ساتھ رہے۔ مطلب اگر کسی کے اندر تیزی ہے تو اس کا کوئی بھائی ہے یا اس کا کوئی دوست اس کے ساتھ ہوگا جو اس کا مددگار ہے، تو وہ اس کو نرمی کرے گا، اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے ہماری اللہ تعالیٰ حمزیبہ بہن کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب میں اپنے کارکنان کے ساتھ میں ان کی رپورٹ سنتی تھی تو میں ان کو کہتی یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو ہماری زیبا بہن ان کو سمجھاتی تھی، ان کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی، تبکیاں دیتی تھی، کہنے لگی نہیں اب اگلی دفعہ یہ لوگ کر لیں گے، یہ بہت اچھے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ بہت اچھے ہیں، کر لیں گے اگلی دفعہ طلعت بہن کر لیں گے۔ میں ہنستی تھی، میں نے کہا آپ ان لوگوں کو بچا لیا کرتی ہے نا۔ تو ابھی دیکھیں یہاں پر یہی والی بات آ گئی نا، ان کی شدت کو نرمی کی طرف مائل کرنے والے کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، میرا تو ٹائم ہو گیا، بس ہم اس کو تھوڑا سا لے کے چلتی ہوں۔ دین کا کام تسبیح اور ذکر اور کثیر کا محتاج ہوتا ہے۔ دین کا جب کام انسان کرنے نکلتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تسبیح کرنی، یعنی اللہ کا، اور ذکر کثیر تعداد میں، بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ ہم نہیں بات کر سکتے، یا اللہ ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمیں نہیں آتا ہے کچھ بھی، کہ اللہ میری مدد کر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کی شدت اور ذمہ داری کی عظمت کو جان گئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ فرعون جیسے متکبر بادشاہ کے مقابلے میں کتنے حوصلے اور ہمت اور مضبوط اعصاب کے ساتھ ساتھ اطمینان، سکون قلب، باطن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی دعائیں اور ان چیزوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہم آپ کی تسبیح کریں اور تیرا بہت ذکر کریں، تو ہماری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا اسٹرانگ بنا دے کہ میں ایسی بات کروں مجھے ڈر ہی نہ لگے۔ جیسے بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے بڑی ہمت پیدا کی، اس کے سامنے تم نے ایسے کہہ دیا، ہاں تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا۔ تو اسی لیے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ تو راہ حق کا مسافر جو ہوتا ہے، اصل اہمیت جس چیز کو دیتا ہے وہ ذکر وسیع خداوندی ہوتی ہے۔ ذکر وسیع خداوندی یعنی اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ وسیع کرنا، یہی وہ اصل میں اسلحہ ہوتا ہے اس کا۔ ایک مجاہد کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کس میں، جنگ بدر میں کس میں، جنگ احد میں کیسے رو رہے تھے؟ مطلب جنگ بدر تھی شاید، ہاں، تو مطلب کیسے سجدے میں جا کے پڑے ہوئے تھے؟ اتنا مطلب سجدے میں تھے، اتنی دیر ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کو اٹھانا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح پرواز کر گئی۔ اتنی رو رہے تھے اور اتنی دعائیں مانگ رہے تھے ان کے کہ اپنے مجاہدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے، تو یہ کیا ہے؟ ہمارا دعا جو ہے ہمارا اصل میں اسلحہ ہے، اسلحہ، آپ اس کو لے کے چلیں۔ باقی تمام چیزیں محض اسباب ہیں، باقی تو اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان راہ حق میں وصال بحق ہو جائے۔ جب ایسا ہوگا تو بس کامرانی ہی کامرانی ہے۔ اور دین کا کام جس اصلی ہتھیار کا محتاج ہے وہ یہی تسبیح، ذکر الہی ہے، یہ راہ بھی ہے اور یہی منزل بھی ہے۔ دین کا کام اصل میں کیا، ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ کیا ہے؟ تسبیح، ذکر الہی، یہ ارادہ بھی ہے، یہ راہ بھی ہے، راستہ ہمارا یہی والا ہے اور منزل بھی میری یہی ہے۔ اس میں ہمیں اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے، تو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، غار سور میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ابو بکر نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ایک دم آ گیا، اگر وہ نظر نیچے کریں گے تو ہم لوگ ان کو نظر آ جائیں گے، غار کے دہانے پر آ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کوئی کام دین کا کر رہی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ایسا کام کر ہی نہیں رہی ہوں گندگی کا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ دعا کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا تو ہمیں اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ دین کا کام تیرا کام ہے، تو خود اس کی ضرورت اور حاجات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو کچھ ضروری ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں یعنی کہ اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے کتنا اس میں کام کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس اس کو اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔